नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सोच समझ कर 3 दफा ये पढ़ ले, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु, 3 दफा सोच समझ के पढ़, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर देता है, चाहे वो मैदान जिहाद से फरार हुआ हो। अल्लाह, आप अंदाजा करें पीछे बात क्या रहेगी। यानी इतना बड़ा अगर गुनाह उससे सरजद हुआ है और वो अल्लाह से माफी मांगता है, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, 3 दफा ये कहता है तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ कर। देखें, ये जो दूसरा सवाल ये है कि आयतुल कुर्सी और दुआ जो है वो फ़र्ज़ों के बाद मांगना ज़रूरी है या सुन्नतें वगैरह पढ़ने के बाद इंसान आयतुल कुर्सी पढ़ ले और दुआ मांग ले। असल में सवाल का ताल्लुक़ असल में उस हदीस के साथ है जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 अलग अलग हदीसों में। एक हदीस में तो ये है कि जिस शख्स ने फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ी, यानी जो पढ़ता है हमेशा, उसके और जन्नत के दरमियान सिर्फ मौत का फासला रह जाता है। यूँ ही वो फौत हुआ वो डायरेक्ट जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको उसमें से बनाए। एक तो उसका ताल्लुक़ इस हदीस के साथ है, और दूसरा ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ की कबूलियत के औक़ात बताए हैं उसमें एक फ़र्ज़ों के बाद का जो वक्त है उसको दुआ की कबूलियत का वक्त बताया है। तो इन दोनों हदीस से ताल्लुक़ रखता है ये सवाल कि वो जो दुआ मांगनी है या जो आयतुल कुर्सी पढ़नी है, क्या वो लाजमी तौर पर फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद मांगनी और फ़र्ज़ों के फ़ौरन बाद आयतुल कुर्सी पढ़नी है, या बाद में जो सुन्नतें वगैरह पढ़नी होती हैं, इंसान जब सुन्नतें पढ़ के फ़ारिग हो जाए तो उसके बाद पढ़ ले। तो क्या इस असल में बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन दोनों हदीस में सलातुल मकतूबा का जिक्र है, यानी फ़र्ज़ नमाज की बात है। लिहाजा आयतुल कुर्सी के लिए भी और दुआ के लिए भी एक तो बात ये जहन में रखें कि इसका ताल्लुक़ फ़र्ज़ नमाज़ों के साथ है। फ़र्ज़ों के बाद ही आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए और फ़र्ज़ों के बाद ही दुआ करनी चाहिए। अलबत्ता दुआ के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलग से कोई, जिसको हम दुआ कहते हैं इस्तिलाहन, कि फ़र्ज़ों के बाद हाथ उठाएं और हाथ उठाकर दुआ करें, चाहे वो जमात के साथ हो और चाहे वो जमात के बग़ैर। इसके बारे में एक बहुत लंबी बहस है और इसके बारे में किताबें भी लिखी गई कि फ़र्ज़ों के बाद इज्तिमाई दुआ जो है वो जायज़ है या नाजायज़ है। मैं इस सारी बहस से क़तई नज़र ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि इज्तिमाई दुआ को आप छोड़ें, इनफिरादी दुआ भी, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़र्ज़ों के बाद हाथ उठाकर दुआ की हो और मुस्तकिल आपका ये तरीक़ा हो कि आप हाथ उठाकर दुआ करते थे, ऐसा कोई तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नहीं बताया। ना वो इज्तिमाई दुआ के बाद है, इज्तिमाई नमाज के बाद है, ना ही वो इनफिरादी नमाज के बाद। और फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे हैं कि जो दोबर कुल्ल सलात, हर नमाज का जो आखिर है उसके पीछे जो है वो नमाज के दुआ की कबूलियत का वक्त है, तो ये कैसे हो सकता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात इरशाद फरमाएं कि वो दुआ की कबूलियत का वक्त है और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा कोई अमल वो मौजूद ही नहीं है किसी सही हदीस में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद दुआ मांगते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये एक सवाल पैदा होता है, और इस सवाल का जवाब ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि आप जो तशहुद में दुआएं मांगते थे, आखिरी तशहुद में दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, वो दुआएं महदूद नहीं थी जिस तरह हमने महदूद किया हुआ है कि हम एक दुआ पढ़ लेते हैं, ये 2 दुआएं पढ़ लेते हैं और हम समझते हैं बस नमाज में इतनी दुआएं पढ़नी, इसके बाद दुआएं नहीं पढ़नी। वो जो दोबर कुल्ल सलात है ये भी असल में नमाज का आखिर है, और वहां पे जो दुआ की जाती है वो दुआएं मुराद हैं कि जितनी भी आप वहां दुआएं करेंगे वो अल्लाह के यहाँ कबूल के दर्जे को पहुंचती हैं, ये वादा है। लिहाजा उसका मतलब लाजिमन सलाम फेरने के बाद नहीं है, सलाम फेरने से पहले की दुआएं, या फिर वो दुआएं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामूल थी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के बाद मांगते थे, जो सुबह शाम के खास तौर पर जो अज़कार हैं, और बाकी जो दुआएं हैं जो नमाज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामूल था, और ये नमाज की किताबों में, हदीस की किताबें मौजूद हैं, आप उनको दुआओं को याद कर लें। असल में उससे मुराद वो दुआएं हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तसलसल से और हमेशा मामूल के मुताबिक मांगते थे। उसमें से 4-5 दुआएं तो ऐसी हैं जो तशहुद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कज़ा नहीं करते, हमेशा पढ़ते थे, और बाकी उसके अलावा जो दुआएं हैं वो आप अगर पढ़ लें तो वो भी ठीक है, वो भी उसी के अंदर आएगा। और अगर आप उस वक्त दुआएं नहीं करना चाहते,
اس وقت 2-3 دعاؤں پہ اکتفا کرتے ہیں اور بعد میں دعا مانگنا چاہتے ہیں تو مانگ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب بہرحال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کی قبولیت کا وقت ہے، آپ اگر اس میں سے کوئی طریقہ اپنا لیں، چاہے انفرادی طور پر آپ بیٹھ کے بغیر ہاتھ اٹھائے دعا کریں وہ بھی درست ہوگا، اگر آپ ہاتھ اٹھا کے دعا کر لیں وہ بھی درست ہوگا، اگر آپ کبھی اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھا لیں، کسی نے کہہ دیا کہ دعا کر لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں فرمایا۔ البتہ خاص معمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی ہے جو عام معمول تھا، اس کو اپنانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص دعا کرنا چاہتا ہے وہ کسی بھی طرح دعا کبھی کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ سمجھ کے نہ کرے، اس لیے کہ سنت ثابت ہوتی ہے حدیث صحیح سے۔ حدیث صحیح نہ ہو اور صحیح حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت نہ ہو تو اس سے سنت ثابت نہیں ہوتی۔ لہٰذا جو ہماری بہن نے سوال کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جو دعا مانگنی ہے وہ چاہے آپ تشہد میں مانگیں سلام پھیرنے سے پہلے، چاہے اس کے بعد مانگیں، اور چاہے آپ ہاتھ اٹھا کے مانگیں، چاہے ہاتھ اٹھائے بغیر مانگیں، لیکن بہرحال یہ جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے یا آیت الکرسی پڑھنے کا وقت ہے یہ فرضوں کے بعد کا ہے، جو قبولیت کا وقت بتایا گیا ہے یہ سنتوں کے بعد کا نہیں ہے۔ بہرحال دعا تو کسی بھی وقت مانگی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو درست طرز عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔ اکثر میرا سوال بھی دعاؤں کے بارے میں ہی ہے۔ میں کہا جاتا ہے کہ سجدے میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اگر ہم کیا نماز کے دوران ہم سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں، یا جو مصنون دعائیں عربی میں ہمیں سمجھائی گئی ہیں یا سکھائی گئی ہیں کیا ہم وہ مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے کہ سجدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب قربت کی حالت میں ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت دعائیں کیا کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، کون کون سی دعائیں کرنی ہیں؟ کیا انسان ان سجدے کی مسنون دعاؤں کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور دعائیں بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اور پھر اس کے ساتھ اٹیچڈ ایک اور سوال بھی ہے کہ کیا انسان اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے بہرحال ایک موقف تو یہ ہے اور بہت ہی ریئر ہے کہ انسان جتنی مرضی دعائیں کرے، اور فرضوں میں بھی نفلوں میں بھی جس نماز میں بھی جتنی مرضی دعائیں سجدے میں کرنا چاہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء کا منشا اور مطلب بعض لوگوں نے یہی سمجھا ہے، جو اگرچہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں اپنی زبان میں بھی کوئی شخص دعا مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے، لیکن یہ بات صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یہ اس فرمان اقدس کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی کبھی کسی کو اجازت نہیں دی، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی موجودگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں کسی نے کبھی ایک بھی بات کہیں کسی سے ثابت ہے کہ اس نے فرضوں میں یا ایون نفلوں میں اس نے اپنی زبان میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف زبان میں بولنے والے لوگ تھے، ان سب کو بھی عربی میں نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ اس لیے تقاضا یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کہ دعائیں وہی کی جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ لہٰذا اس میں مختلف جو لوگوں کے موقف ہیں، اگرچہ میں نے عرض کیا کہ لوگ تو اس بات کے بھی قائل ہیں کہ نماز کوئی چھوئی موئی نہیں ہے۔ میں ایک عالم کی بات سن رہا تھا، اس نے کہا کہ نماز کوئی چھوئی موئی نہیں ہے کہ بس ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، جیسے مرضی پڑھیں اس میں جتنی مرضی دعائیں کریں۔ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایگزیکٹ وہ عمل ہوگا، وگرنہ تو پھر صلو صلاۃ کے معنی تو 22 معنی لغت کے اندر آتے ہیں۔ آپ کسی چیز کو بھی صلاۃ کہہ لیں، آپ کہیں کہ اس کا نام نماز میں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء کا آپ منشا اس طرح پورا کر سکتے ہیں کہ آپ انہی دعاؤں کو بے شک بار بار پڑھتے رہیں، اور جتنی مرضی لمبی دعائیں کریں، لیکن وہی کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دعائیں جو عربی زبان میں ہیں، قرآنی دعائیں ہیں،
یا دیگر مسنون دعائیں ہیں وہ آپ فرضوں میں تو بالکل نہ پڑھیں. البتہ نوافل کے اندر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو دیگر دعائیں جو قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں وہ جتنی مرضی پڑھنا چاہیں وہ نوافل میں پڑھ سکتے ہیں. یہ میری رائے ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں، ہو سکتا ہے میری رائے بالکل غلط ہو. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی زبان میں اگر کوئی بات کرنی ہو اللہ کے ساتھ سجدے کی حالت میں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نماز میں نہ ہو. اگر نماز میں کریں گے تو نماز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنی پڑے. اگر آپ نے اپنی زبان میں اللہ سے باتیں کرنی ہے سجدے کی حالت میں تو ویسے سجدے میں چلے جائیں. آپ تہجد پڑھیں اور تہجد پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دعائیں کرنی ہیں دیگر اپنی زبان میں، آپ حالت سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کے جتنی مرضی دعائیں کریں. اور وَهُوَ ساجدٌ، وہ آپ اس کیفیت میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، اور اللہ سے اس کیفیت میں یہ اسی طرح سے ہے جیسے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کو محروم کروں جو دعا وہ ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہوتا ہے. اسی طرح سجدے کی حالت میں تو آپ وہ حالت پوری کر لیں، سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کے جتنی مرضی دعائیں کریں. لہذا 3 کیفیات ہو گئیں. فرض کے اندر صرف وہ مسنون دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اور رکوع میں کرتے تھے وہی پڑھی جائیں. نوافل کے اندر دیگر مسنون دعائیں اور قرآنی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اگر اپنی زبان میں دعائیں کرنی ہوں تو اس کے لیے آپ ویسے بغیر نماز کے حالت سجدہ میں چلے جائیں اور دعائیں کریں. یہ 3 کیفیات ہو سکتی ہیں. اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بھی دعا نہیں کرنی، کوئی اور طریقہ آپ سمجھتے ہیں تو کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مسنون دعائیں جو منقول ہیں اس کے علاوہ کوئی دعائیں پڑھنا سجدے کی حالت میں کسی صحیح حدیث میں میرے علم میں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہ آپ نے کسی کو اجازت دی ہو. لہٰذا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فرضوں میں تو کوئی اور دعا نہ پڑھیں، نفلوں میں دیگر دعائیں مسنون پڑھ سکتے ہیں، اور بغیر نوافل، بغیر فرائض کے، بغیر نماز کے ویسے سجدے میں جا کے اپنی زبان میں کر سکتے ہیں. نماز میں اپنی زبان میں نہیں پڑھ سکتے. واللہ اعلم بالصواب.